असलन तो इस वक्त मियाँ बीवी की प्राइवेसी में किसी को भी दखल देना जेब नहीं देता था, लेकिन आलिया ने आहिस्ता से दरवाज़ा बजाया। शाजिम तेज नज़रों से उसे देखता उठा और दरवाज़ा खोल गया जहाँ आलिया खड़ी थी। भाभी को देख शाजिम की नज़रें शर्मिंदगी से झुकी। भाभी, क्या सब खैरियत है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने फिक्र से पूछा। आलिया माथे पर परेशानी के बाल लिए थोड़ी फिक्रमंदी से बोली थी। क्या बात है देवर जी, सब ठीक तो है ना? मुझे कोई शोर की आवाज़ें आई तो परेशानी से अपनी देवरानी की खैरियत मालूम करने चली आई। सब ठीक तो है ना? आप दोनों के बीच में घर में सब मेहमान मौजूद हैं और शादी के दूसरे दिन ही आप दोनों के लड़ाई झगड़े की आवाज़ें कमरे से बाहर आने लगी। अगर खानदान में किसी औरत को खबर लगी तो जानते हैं ना, तरह तरह की बातें करेंगे। पूरे खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? आलिया ने बोली की और आते ही दुल्हन ने लड़ना शुरू कर दिया। बात तो औरत के किरदार पर ही आती है ना? आलिया की बातों पर शाज़म को चेहरा आहानत के से शुरू हो गया था। वो खानदान का ऐसा बच्चा था जो अपने पर्सनल्स किसी भी से भी शेयर करना पसंद नहीं करता था, और जहाँ बात उसकी इज्जत नफ्स पर आ चुकी थी, उसकी मर्दानगी पर। भाभी जाएं, उसे समझाएं कि शादी की जिम्मेदारियां और शोहर के हकूक क्या होते हैं। इतनी बच्ची नहीं है जो इन मामलात से खौफजदा होकर चीखे चलाए। शादी के बाद हर मर्द हर औरत अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देती है। और सिवाय इन मोहतरमा के ढके छुपे लफ्ज़ों में कहता हुआ वो बाहर निकल गया तो आलिया तेजी से उसकी तरफ आई थी और इसी मौके की तलाश में तो थी। आलिया उसके पास बैठी बोली, क्या हुआ? आए तक कि शाजिम ने तुम्हें तुम्हें हाथ तो नहीं लगा लिया? उन्होंने तुम्हारे साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश तो नहीं की? आलिया खोजती हुई नज़रों से उसे देखती थानेदार के अंदाज में पूछने लगी थी। तभी आयत उसके गले लगती हुई रोने लगी थी। भाभी प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे इस शख्स से बहुत खौफ आता है। मैं जितना उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करती हूँ वो उतना मेरे हवासों पर सवार हो जाता है। मुझे खौफ ज़्यादा कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे जिस्म को रौंद डालेगा। भाभी उसकी कुर्बत मुझे मार देगी। आलिया अंदर ही अंदर एक कमीनगी सी मुस्कुराहट लिए उसकी पीठ से लाती हुई बोली, फिक्र नहीं करो मेरी जान, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। अपनी जान बचा कर रखो, उसे करीब आने ही मत दो। जितनी तुम नाजुक हो फूल सी हो, मुझे डर है कि पहली बार की कुर्बत में ही तुम मर ना जाओ। देखो ये सब मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। तुम्हारे वालिदैन ने जो जुल्म ढाए हुए तुम्हें इतनी भरपूर जवान ताकतवर मर्द के साथ ब्याहा है। मुझे तो हैरत होती है कि उन पर कैसे वो अपनी जान से प्यारी लाडली बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं। अब तुम्हें अपनी जंग खुद ही लड़नी है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। ये कह के कैसे तुम्हें शाज़म को खुद से दूर रखना है। देखना एक दिन आएगा वो खुद ही थक हार कर पीछे हट जाएगा। और आलिया बड़ी चालाकी से उसके दिमाग में बातें फिट कर चुकी थी और आए तो खुद से तहैया कर चुकी थी कि वो उसकी हर बात मानेगी। अपनी चाल चलती हुई आलिया हल्का सा मुस्कुराई और कमरे से निकली ही तो देखा शाज़िम वहीं दूर खड़ा गहरी सोच में गुम सिगरेट पी रहा था। वो शैतानी दिमाग के साथ उसके करीब चली आई। भाभी क्या हुआ? आए ठीक तो है ना? क्या कहा उसने? और पता नहीं मेरे साथ ही उसे क्या हो जाता है। बाकी सबके साथ तो हंसती बोलती है, मेरे सामने तो आते ही उसके चेहरे पर खूब के साए लहराने लगते हैं। वो एकदम सीधा होता हुआ सिगरेट एक तरफ फेंक कर बोला था। आलिया गहरा सांस लेती हुई अब सोचती से बोली थी, क्या बताऊं देवर जी, सच पूछे तो आपकी किस्मत ही मोहब्बत के मामले में खराब निकली। ऐसी बातें बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा दिल आपके साथ हुई नाइंसाफ़ी के लिए बहुत दुख रहा है। वो सस्पेंस फैलाती हुई बोली तो शाज़म के माथे पर बल पड़ गए थे, गहरे हो गए थे। क्या मतलब? आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे प्लीज़ मुझे बताएं। भाभी एकदम गुस्से से बोला, दरअसल शाज़िम मुझे लगता है कि आयत किसी लड़के से मोहब्बत करती है, तभी तो वो आपको कबूल नहीं कर पा रही, आपको खुद ही इतना दूर रखती है। वरना कोई भी लड़की आप जैसे इंसान को पाकर तो क्यों ना खुश होगी। आप तो कई लड़कियों के ख्वाब थे। आलिया बेहद चालाकी से अपनी आंखें गोल गोल कर घुमाने बोली थी। शाज़म उसकी बात सुनकर हक्का बक्का सा रह गया था। जिस लड़की से वो पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा था और उसे अपने ख्वाबों में ही अपना तन मन धन दे बैठा था, वो लड़की किसी और के इश्क में गिरफ्तार थी। ये बात आलिया के मुंह से सुनकर उसका दिल जल उठा था, फट गया था। वो गुस्से से तेज कदम उठाता हुआ कमरे की जानिब बढ़ गया था। पीछे आलिया शैतानियत से हंस पड़ी थी। वो जैसे कमरे में आया तो देखा आयत उसकी तरफ पीट किए सो चुकी थी। शाज़म का ये देख खून खोल उठा था। उससे बदगुमान होता हुआ सोफे पर जाकर सोया था। अगले दिन जब आयत की आंख खुली तो उसे सोफे पर सोया देख उसने शुक्र का सांस लिया था कि चलो एक दिन और उसकी जान बख्शी होगी। कि उसे वक्त याद आने लगा जब उसने पहली बार आयत को देखा था और पहली नज़र में उससे मोहब्बत कर बैठा था।
माजी ओरेज विला में इस वक्त तमाम अफराद खाने की टेबल पर के गिर्द इकट्ठा बैठे नाश्ते के हाथ रोके उसी के इंतजार में कर रहे थे। और उनके घर का असूल था कि जब तक सारे फर्द टेबल पर इकट्ठे नहीं हो जाते कोई भी खाना शुरू नहीं करता था। जाओ आलिया, अपने दीपक को बुला कर लाओ। सरबराही कुर्सी पर बरजमान जमाल ओरेज ने नरमी से बहू से कहा था। आलिया फौरन उसे उठकर उसे बुलाने चली गई। ज़ोहरा बेगम वहीं पास बैठी अपने बड़े बेटे शाहनवाज से कोई बातें कर रही थी। अस्सलामु अलैकुम बाबा। हाल में दाखिल होते ही उसने बुलंद आवाज़ में जमाल साहब समेत सबको सलाम किया था। वालेकुम सलाम, जीते रहो मेरे शेर, खूब तरक्की करो। अपने सामने झुकी शाज़म के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए जमाल साहब ने ढेरों दुआएं दी थी और हाथ से सबको नाश्ता शुरू करने की इजाज़त भी दे दी थी। और वो भी उनके दाएं जानिब रखी कुर्सी को खींचकर बैठ गया था। दिलजमी से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया था। भले से वो घर का सबसे छोटा बेटा था, लेकिन उसकी अहमियत सबके लिए खास और अहम थी। वो घर भर का लाडला और जानिसार बेटा था। हाँ तो बरखुदार, आपने क्या सोचा है? जमाल साहब ने बलाखर पूछा था। किस बारे में आप पूछ रहे हैं? फोक से अंडा काटते हुए उसने सादा से लहजे में सवाल पूछा था, जो जमाल साहब को सर पैर तक सुलगा गया था। शाजी बाबा बाबा कल रात वाली बात के बारे में पूछ रहे हैं। जमाल साहब को तैश में आते देखकर ज़ोहरा बेगम ने याद दहानी कराई थी। ओह, सोचना क्या है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। आगे सोचने का कोई जवाब ही नहीं बनता। वो याद करने पर करख्त लहजे में उन्होंने अपने नादर खिला से आगाह कर दिया था। और उसके बाद सुनकर नाश्ता करते हुए आलिया के चेहरे का रंग भग से उड़ा था। शाज़म, ये क्या फजूल किस्म की जिद है? जमाल साहब धाड़े। शाज़म खुद को मगन होकर नाश्ता कर रहा था और उसकी धाड़ पर हाथ रोके उन्हें देखने लगा। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चीखी चिल्लाई करना तो उसने वही था जो वो चाहेगा, इसलिए आराम से बैठा नाश्ते से हाथ धो रोके उन्हें देख रहा था। जमाल साहब ने उसकी डिठाई देकर मजीद गुस्सा किया और फिर आराम से नाश्ता करें, फिर बात करते हैं। ज़ोहरा बेगम ने उन्हें ठंडा करना चाहा था और पूरे ओरेज विला के मकीन मेरी बात ज़हननशीं कर लें कि मुझे शादी ही नहीं करनी, ना महानूर से और ना ही किसी और से। तो बेहतर होगा कि आप लोग मेरी शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। अपनी बात कहकर वो वहाँ रुका नहीं था और पीछे वो उस सब को जाता हुआ देखते रहे। मैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको रोक दे। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? जमाल साहब आजिज़ आते बोले थे। वहीं आलिया शाज़म को देखते हुए गुस्से से खोल कर रह गई थी। शाज़म साफ लफ्ज़ों में तुम्हें ठुकरा चुका है मानूर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल कर आगे बढ़ जाओ। आलिया बहन की भीगी आंखों को देखती हुई दुख से बोली थी। और आज सुबह जो भी बात उसके ससुराल में हुई थी, आलिया ने साफ साफ उसे आकर बता दिया था। तुमने मुझे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया, देखना तुम सब बहुत पछताओगे। महानूर ड्रेसिंग पर हाथ मारकर तमाम चीज़ें फर्श पर गिराते हुए गुस्से और गम के मिले जुले तासरात के साथ चलाई थी। शाज़म और एज, तुमने मुझे ठुकरा दिया। मुझे आईने में नजर आते हुए अपने अख्त को देखते हुए बेयकीनी से पूछ रही थी। जब से उससे शाज़म ने शादी करके इनकार किया था, वो बिल्कुल पागल पागल से फिर रही थी। उसे अपना आप ठुकराया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो तो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन शाज़म की मगरूर तबीयत से महानूर की मोहब्बत को कचरा समझकर रोक दिया था। रिजेक्शन का गम महानूर को जीने नहीं दे रहा था। वो हज़ियानी अंदाज में चीखती चिल्लाती कमरे के एक एक शय को तोड़ फोड़ रही थी। तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। क्यों शाज़म, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें बखूबी इल्म है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो और तुम्हें लौट कर मेरे पास ही आना पड़ेगा। तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। वादा रहा शाज़म कि तुम अगर मेरे ना हुए तो मैं यानी महानूर तुम्हें किसी और के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी और को तुम्हारे करीब आने ही नहीं दूंगी। पायंती से टेक लगाए वो बैठी थी और शिद्दत गम से कह रही थी और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। रो रो कर उसकी आंखें सुर हो गई थी। मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी और उसके लहजे में जिद का अंसर नुमाया था। महानूर की मोहब्बत अब जिद बन चुकी थी। आलिया ने गमो गुस्से से बहन के बिखरे हुए हाल को देखा था और खुद भी कसम खाई थी कि अपनी बहन का बदला इस मगरूर शहजादे से लेकर रहेगी जिसने उसकी बहन को ठुकराया था। प्लीज़ मम्मा, आप लोग जाएं, मेरा वहाँ क्या काम है? वैसे भी शादी ब्याह की तकरीबात में मुझे अच्छा नहीं लगता जाना। शाज़म मुँह बनाकर बोला तो ज़ोहरा बेगम नाराज़ होगी। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते शाज़म, सब लोग तुम्हारा पूछते हैं। कुछ देर के लिए हमारे साथ चल लो।
گئے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ زہرا بیگم کی ناراضگی دیکھ کر تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز آپ میرا وہاں کسی سے تعارف کروانے مت بیٹھ جانا۔ میں کچھ دیر کے لیے جاؤں گا اور پھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ اتنا ہی بولا تھا اور زہرا بیگم خوش ہو گئی تھی، اور پھر وہ سب کے ساتھ اپنی وجیح شخصیت کے لیے تقریب کا حصہ بن گیا تھا۔ اور ہر آنکھ اسے فخر اور حسرت سے دیکھ رہی تھی، سوائے اس لڑکی کے جو کونے میں بیٹھی بہت معصومیت سے دلہن کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی سادگی، اس کی معصومیت، اس کی قاتلانہ ادا پہلی ہی نظر میں شاہزم کا چین اور سکون سب لوٹ کے لے گئی تھی۔ وہ پوری تقریب میں بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد جب وہ بیڈ پر سونے کی غرض سے لیٹا تو ذہن کے پردے پر اس لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا۔ سفیدی مائل گلابی رنگت اور ہلکے برے رنگ کے کمر تک آتے بال جنہیں وہ جوڑے میں مقید کیے ہوئے تھے، خوبصورتی بھوری مخمور آنکھیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی مرد بہک جائے، لمبی ستوا ناک اناب کی مانند اور سرخ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح تراشے ہوئے لب۔ وہ ایک مکمل حسن کا شاہکار تھی۔ اپنے خیالات جٹلاتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا تھا، اور وہ لڑکی اس کے حواسوں پر بری طرح سے سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی انا کے ہول میں قید رہنے والا شاہزم اوریس ایک نظر میں ہی لڑکی کو دیکھ کر اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے بھاگ رہا تھا اور اسے ایک دھڑکا سا لگا تھا۔ بے وفائی، کسی اور کے وعدے کی پاسداری کے ڈر سے اس نے آج تک کسی بھی صنف نازک کو اپنے آس پاس پھٹکنے نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ عالیہ بھابی کی بہن مانور کی آنکھوں میں بھی خود کے لیے پسندیدگی دیکھ بھی وہ پگھلا نہیں تھا، مگر وہ نازک سی پیاری سی لڑکی اس کے دل کے دروازے پر کھڑی دستک دے رہی تھی، جسے وہ مکمل طور پر نظر انداز کیے اگلے دن خود کو کاموں میں مصروف کیے رکھے ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی تنہائی کے لمحات میسر آتے، وہ اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت اس کے در پر دل پہنچ آتی اور ہر بار اسے جھڑک دیتا تھا۔ لیکن وہ کوئی بڑی مستقل مزاج تھی، اسے زیر کرنے کے پورے ارادے سے آئی تھی۔ دھیان بٹانے کی خاطر اس نے لبوں میں سگریٹ دبائی، لائٹر سے اسے جلانے کا عمل شروع کیا۔ خود کو ہر وقت مصروف رکھے وہ اس کی یادوں میں پیچھا چھڑانے کی کوشش میں تھا، لیکن کب تک اس سے بھاگ سکتا تھا، اور اس کا دل بس سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی کوئی بھی دلیل سننے کو تیار نہیں تھا، اور اس کی یادوں میں پیچھا چھڑانے کے لیے وہ گھر بار سب سے دور ایک سنسان جگہ پر کام سے آیا تھا، جب اسے فون آیا کہ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور انہیں فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ وہ سارا کام بھاڑ میں جھونکتا سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اچانک سے بابا کی طبیعت بہت خراب ہوگی، انہیں فوری طور پر ہسپتال شفٹ کروانا پڑا۔ شاہنواز کی بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو گرا تھا، اور اس کے والدین کل کائنات تھے اس کے لیے، اور اسے لاکھ لڑے جھگڑے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ان کی زندگی ان کے بغیر نامکمل تھی۔ جیسے ہی اس نے کوریڈور میں قدم رکھتا، سامنے ہی اسے اوریس ولا کے مکین بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے نظر آئے تھے۔ زہرا بیگم چیئر پر بیٹھی ساروں کی طرح رو رہی تھی، عالیہ خاموش کروانے کے چکر میں خود کو نڈال کر رہی تھی۔ شاہنواز ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ مہنور اس کے والدین دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ایک ٹک آئی سی یو کے بند دروازے پر دیکھ رہے تھے۔ اس سے قدم آگے بڑھانا دشوار ہو گیا تھا۔ اگر اس کے بابا کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ اپنے کندھے پر وزن محسوس کر کے وہ مڑا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ضبط کھو بیٹھا تھا، اور اس کے کندھے پر سر رکھے وہ بکھر سا گیا تھا۔ شاہزم نہیں، شاہزم، ہی از فائن، پلیز کنٹرول یور سیلف۔ شاہزم نے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے تسلیاں دے رہا تھا، اور شاہزم مضبوط اعصاب کا مالک اس وقت چھوٹے بچے کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے بلک رہا تھا۔ وہ ماں باپ کے معاملے میں بڑا جذباتی تھا۔ آؤ تمہیں بابا سے ملواتا ہوں۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر شاہنواز نے اس کا چہرہ صاف کیا تھا، جو رونے کی وجہ سے پورے آنسوں سے تر ہو گیا تھا۔ اس کے کہنے پر وہ خاموشی سے اس کے ہمراہ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شاید انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ جبھی راہداری میں بیٹھے اس کے اپنے غائب تھے، اور بابا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے بغل میں خالی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس نے چھوٹے سے بچوں کی طرح خفگی سے پوچھا تھا۔ ہلکا سا اٹیک تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں نے اپنے شیر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اسے ناراض دیکھ کر وہ نرمی سے بولے تھے، بتانے لگے۔ اس پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ برخودار یہ نمکین پانی آپ کی آنکھوں میں زیب نہیں دیتا۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھیں سے مسکرایا تھا۔ باپ کی بیماری سن کر اس کا دل بند ہو رہا تھا، لیکن انہیں اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ بیٹا، آپ ہماری ایک خواہش پوری کریں گے؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے
गिरफ्त में लिए उन्होंने बड़ी आस से पूछा था, कैसी बात कर रहे हैं आप, हुक्म करें। शाज़म उफ भी नहीं करेगा। उनको अपनी जानिब पुरउम्मीद नजरों से देखते पाकर वो बड़े मान से बोले। बाप बेटे की मोहब्बत देखकर वहां मौजूद तमाम नफूस के चेहरे पर मुस्कुराहट तर आई थी सिवाय आलिया और महानूर के। लेकिन आगे होने वाला धमाका उसकी मुस्कुराहट बरकरार रखेगा या छीन लेगा, यह मुकम्मल तौर पर शाज़म पर मुनहसर था। मैं मरने से पहले तुम्हें बाप बनते हुए देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे? जमाल अरेस ने अब उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा था। शाज़म समेत दीगर अफराद को सांप सूख गया था। पूरे रूम में अचानक से खामोशी छाई थी। बाबा, आप मुझसे कैसी मुसीबत डाल रहे हैं? उसने दिल में सोचा। बाप का मुरझाया हुआ बीमार चेहरा उसे कुछ ऐसा वैसा करने से रोक रहा था। आप मेरी शेरा पर हाथ रखें तो बाखुदा मैं आपको दे देता, लेकिन आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रखा है बाबा। शाज़म के लहजे में बेइख्तियारी बेबसी मजबूरी क्या कुछ ना था। एक पल को जमाल साहब का दुखा दिल रुका, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए संजीदगी से कहा था, मैं तुम्हारी कोई दुखती रग नहीं पकड़ी। फैसले का इख्तियार अब भी तुम्हारे ही हाथ में है। चाहे तो उस उनकी तरह अब भी इनकार कर दो और अपनी किस्मत समझकर सब्र कर लूंगा। शायद बेटे का सुख मेरे नसीब में नहीं लिखा है। देखना, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के तैयार हूँ। उनकी आंखों में उदासी देखकर वो इनकार नहीं कर सका और उसकी रजामंदी देखकर सब चौंक गए थे। आलिया और महानूर तो बेयकीनी से बस उसे देख रही थी। सच? तुम सच कह रहे हो? जहरा बेगम खुशी से पूछा था। उसने गौर फिक्र करने के बाद जवाब दिया था। उससे उसे बाप का बीमार चेहरा इनकार करने से रोक रहा था। मुझे उस दिन तकरीब में फैसल साहब की सादी की बेटी अच्छी लगी थी। अगर आप लोग वहां बात चलाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मुझे वो लड़की पसंद है। सबको हैरान देखकर उसने रसानियत से कहा था। ज़ोहरा बेगम को छम से वो लड़की याद आई। मासूम सी, सीधी सादी सी, बहुत ही हसीन, जो शर्माई शर्माई सी एक ही कोने में बैठी हुई थी। माँ, माँ, सदके हीरा चुना है मेरे बच्चे ने। वो सच में तुम्हारे लिए ही बनी है। चांद सूरज की जोड़ी लगेगी। तुम शादी करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। ज़हरा बेगम बेटे को प्यार करती हुई बोली थी और खुशी उनके लहजे से टपक रही थी। और उनके लिए यही काफ़ी था कि शाज़िम ने शादी के लिए हामी भर ली। जहाँ कुछ लम्हे कबल उनके चेहरे पर उदासी थी, अब उस जगह मुस्कुराहट ने ले ली थी। सब खुश थे, लेकिन आलिया और महानूर दिल से हैरानी लिए, लेकिन मुंह पर उसकी खुशी में खुश होने का दिखावा कर रही थी और उनके जिस्म में आग के शोले भड़क रहे थे। उसे छोड़कर वो खुश कैसे रह सकता था? ये बात महानूर को सुकून नहीं लेने दे रही थी और उसके अंदर बदले की आग जा रही थी, जिसमें इसमें वो सब कुछ जलाकर राख करने का इरादा रखती थी। ज़ोहरा बेगम कुछ ही दिनों में जमाल साहब के ठीक होने का इंतजार होकर घर आने पर फैसल साहब को लिए उनकी साली के घर पहुंच गए थे और अपने बेटे का रिश्ता लेके साइमा बेगम और उनके शोहर अख्तर साहब की तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। शाज़म ओरेज जैसे शानदार, बावकार और हसीन कामयाब मर्द को कौन नहीं जानता था। ये उनकी बेटी की खुश नसीबी थी जो इतने बड़े घर में इतने काबिल मर्द का रिश्ता खुद चलकर आया था उनकी लाडली बेटी के लिए। सोचना क्या था, बिना लड़की से पूछे वो ज़हरा बेगम को रिश्ते के लिए हाँ बोल गए थे और ना सिर्फ हामी भरी थी बल्कि उनके कहने पर जल्दी शादी की बातचीत भी पक्की कर दी थी। अम्मा, आप लोग ऐसे कैसे मेरी इतनी जल्दी शादी तय कर सकते हैं? मेरा तो भी रिजल्ट भी नहीं आया। आयत को जब शादी तय हो जाने का इल्म हुआ तो वो रोनी सूरत बनाए बोली थी, आयत लड़का हीरा है मेरी जान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अपनी किस्मत के ऐसे शानदार मर्द की बीवी बनोगी। वो ये लोग तरसते हैं मेरी बच्ची ऐसी किस्मत के लिए। सामिया बेगम प्यार से उसका माथा चुमते हुए बोली थी तो वो मुंह बनाकर उन्हें देखने लगी। अच्छा, लो अपने होने वाले शोहर की तस्वीर देख लो, पसंद ना आए तो इनकार कर देना। सामिया बेगम शरारत से लिफाफा उसके बेड पर बैठ के सराहने रखती हुई चली गई थी। ये तो आयत का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे पसने तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और आहिस्ता से तस्वीर बाहर निकाली तो शर्म से उसकी आंखें चमक झुक गई थी। लंबा कद, वर्जिशी जिस्म, घने बाल, ज़हीन आंखें और अनाबी भरे होंठ, वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। कोई भी लड़की उसे इनकार नहीं कर सकती थी। आयत का मासूम हानी थी जो अब तक अनजाने एहसास से नावाकिफ था, जोर जोर से थिरकता हुआ खुशी से झूमने लगा था। वो उसे शर्माती हुई तकिए के नीचे छुपा गई थी, हाथों से हाथ ढांप गई थी। दूसरी तरफ शाज़म का हाल भी आयत से जुदा नहीं था। वो ढेरों ख्वाब आंखों में सजाए हुए
اس پل کا انتظار کرنے لگا جب وہ اپنے حقیقی وجود کے ساتھ اس کی باہوں میں ہوگی۔ وہ اس سے اپنی محبت اور اپنے جذبات کا اظہار عملی طور پر اسے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وقت پل جھپکتے گزرا اور سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور پیاری معصوم سی آیت کچھ زندگی میں چھم سے چلی آئی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے سارے خواب اس رات ٹوٹ جائیں گے۔ حال اس دن کے بعد شاذم نے آیت سے کوئی بات نہیں کی۔ کسی دماغ میں یہ بات فٹ بیٹھ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو اور شاذم سے اس کی زبردستی شادی کروائی گئی ہو، لیکن وہ کسی اور چیز کو اپنے کیوں بنائے؟ اگر بات کسی دوسرے کی تھی تو اسے وہی شادی کرنی چاہیے تھی۔ اس کی زندگی کیوں خراب کی؟ یہ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور اندر ہی اندر ٹوٹا جا رہا تھا۔ عالیہ جو ان دونوں کے بیچ آئی دوریوں کو نوٹ کر رہی تھی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب جو ہو گئی تھی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے آیت بی بی، پھر تم اس گھر سے دھکے مار کر نکال دی جاؤ گی۔ تم اس مقام کے قابل نہیں تھی۔ یہ جگہ صرف اور صرف میری بہن کی تھی۔ تمہارے بعد وہ جہاں آئے گی، شاذم کی باہوں میں اس کا سکون بن کر وہ دن رات اسے خوش رکھے گی، اور پھر ہم دونوں اس گھر پر راج کریں گے۔ عالیہ دل میں سوچتی ہوئی شیطانیت سے ہنستی تھی۔ آیت کی بیوقوفی نے تو اس کا کھیل بہت آسان کر دیا تھا۔ 6 روز گزر چکے تھے اور اس دوران ایک بار بھی نظر اٹھا کر شاذم نے آیت کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور اندر ہی اندر اب آیت بھی Hey بات there, شدت سے سوچنے لگی تھی کہ ایسی subscribe to my زندگی تو channel اس نے شادی and کے بعد also نہیں press سوچی this تھی۔ وہ bell بھی تو icon. اسے پسند کرتی تھی۔ اس کی خاموشی اس کی لاتعلقی آیت کو پریشان کرنے لگی تھی کہ کہیں اس کے اندر ہی اندر پل رہی یہ خاموشی بڑا طوفان کا سبب نہ بن بیٹھے۔ وہ اسے طلاق ہی نہ دے دے، پھر کیا کہے گی؟ کہ کس کو جواب دے گی؟ میاں بیوی کے بیچ کی خوبصورتی، جہاں عورت اپنے شوہر کی ہر بات مانتی ہے، اس کی ہر رات یادگار بناتی ہے، اسے سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، محبت سے اپنا آپ اس پر سونپ دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ اسے اپنے قریب ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ غربت کے خوف سے ڈری سہمی آیت اپنے شوہر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، اور اس کے کپڑے تیار رکھنا، اس کے جوتے پالش کرنا اور اس کی ہر چیز اپنی جگہ پر طریقے سے رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ گھر کی ذمہ داری بھی نبھانے لگی تھی۔ سب کی زبان پر اس کی تعریف ہوتی، سب اس سے خوش تھے سوائے شاذم کے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب آیت دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی اور کچھ گھبرائی سی سوتے ہوئے میں اٹھ کر اس سے سوال کرنے لگی جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں شاذم؟ نہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور یہاں تک کہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ شاذم تنزیہ مسکرایا اور بنا نظر اٹھائے بولا، ارے گستاخی معاف، مگر میں ہوتا کون ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ میرا تم پر حق ہی کیا ہے؟ ناراض تو وہاں ہوا جاتا ہے نا جہاں کوئی تعلق ہو، لیکن تم تو میری کچھ لگتی ہی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بیچ کسی قسم کا کوئی تعلق موجود ہے۔ اس کے سخت تیر کے سے انداز برے لفظ اس کے سینے میں دھنس گئے تھے۔ وہ روحانی سی ہو گئی تھی۔ شاذم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بیوی ہوں آپ کی، اور اس کی بیوی لفظ پر شاذم اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہوئی اسے گھورنے لگی تھی۔ اچھا، بیوی؟ کون سے بیویوں والے فرائض انجام دیے اب تک آپ نے؟ اس رشتے کی اہمیت بھی سمجھتی ہو؟ ہماری شادی کو 6 دن گزر چکے ہیں اور اب تک ایک بار میں نے تمہارے ہاتھ لگایا یا تمہارے قریب آیا ہوں؟ بولو۔ نہیں، میں جب تمہارے قریب آنے کی کوشش کی تم نے مجھے دھتکار دیا۔ آیت، اس سے صاف ظاہر ہے کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ تمہارے دل میں، دماغ میں، تمہارے جسم پر کسی اور کا حق ہے، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ شاذم کے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ بولتا چلا گیا۔ آیت پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ آپ میرے بارے میں اتنا گھٹیا سوچتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے آج تک کسی مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آپ نے اتنا گھٹیا الزام مجھ پر لگایا۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ہوس بھری ہے۔ آپ کے نزدیک نکاح کی اہمیت جسمانی رشتے تک محدود ہے، مگر میرے نزدیک یہ 2 دلوں اور 2 روحوں کا ملن ہے۔ میں آپ کے نزدیک صرف ایک چیز، ایک شے کی حیثیت رکھتی ہوں، یہی ہے حیثیت میری ذات کی۔ آپ کے نزدیک مجھ پر زبردستی کرنا، میری اجازت کے بغیر مجھے چھونا، مجھے ہر رات استعمال کرنا، میرے وجود کو اپنی مردانہ طاقت سے تار تار کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک چابی والی گڑیا ہوں۔ میری حیثیت ایک
بے جان چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دونوں کے ذہن میں جس طرح کا زہر گھولا گیا تھا وہ دونوں ہی وہی بول رہے تھے۔ اس لڑکی کی زبان کے جوہر دیکھ شاہزم کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے اوپر آیا اور اسے اپنی زور سے گرفت میں لے لیا تھا۔ آیت کی دبی دبی چیخیں نکلی۔ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، جس کو تم حوث کا نام دے رہی ہو وہ میری محبت ہے جو مجھے تم سے پہلی نظر میں ہوئی تھی۔ اگر تم میں محبت کو سمجھنے کی حص ہوتی تو میری نکاح کی پیشکش کو ہی میرے جذبوں کی سچائی سمجھتی، نہ کہ جسم کی بھوک۔ مجھے یہ بتاؤ کیسے چھوا میں نے تمہیں جو مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت پڑتی؟ مجھے بتاؤ میں نے بیڈ ٹچ کیا تمہیں جو تم مجھے یوں تڑپتے ہوئے سسک رہی ہو؟ کب میں نے تم پر زبردستی حق جتانے کی کوشش کی جیسے تم مجھ پر درندگی کا الزام لگا رہی ہو؟ شاہزم چیخ رہا تھا اور اس کی آج ضبط کی تنابیں ٹوٹ چکی تھی۔ وہیں آیت کی آنکھوں میں آنسو بہتے، دل جیسے ان 6 دنوں میں پہلی بار اس کی تکلیف پر، اس کی باتوں پر تڑپ رہا تھا۔ اسے احساس ندامت نے گھیر لیا تھا اور اس سے پہلے آیت اپنے اندر کے زمین کی سے ملامت شرمندہ ہوتی، اسے اپنے کیے کی معافی مانگتی بھی تو جب دروازہ زور زور سے بجنے لگا، شاہزم جھٹکے سے اسے دور ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ جیسے ہی کھولا سامنے شاہنواز چہرے پر پریشانی لیے کھڑا تھا۔ شاہزم جلدی چلو، کمپنی میں کچھ حصے میں آگ لگی ہے، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے۔ اتنا سنا تھا کہ شاہزم تیزی سے شاہنواز کے ساتھ ہی باہر کی طرف نکل گیا تھا اور وہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہی شوہر کو، اپنے سر کے صاحبان کو ناراض کر دیا، وہ بھی کسی کی باتوں میں آ کر۔ میرے مولا میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، میری نادانیوں کی سزا میرے شوہر کو مت دینا، ان کی حفاظت کر، انہیں حریت سے میرے پاس واپس لے آ، انہیں کچھ نہ ہو، میں ان سے اپنے ہر غلط رویے کی معافی مانگ لوں گی۔ اب میں انہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گی، ان کا حق ادا کروں گی، انہیں خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گی۔ وہ پریشانی سے سو جاتے ہوئے شاہزم کو دیکھ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے گڑ گڑا کر رو رہی تھی، اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوئی اس کی حریت کی دعائیں کر رہی تھی۔ شاہزم اور شاہنواز جب آفس پہنچے تو آگ اتنی نہیں بھڑکی تھی اور انہوں نے موقع سے پہلے ہی ورکرز کی مدد سے تمام ضروری سامان اٹھا کر محفوظ جگہ پر رکھ دیا تھا اور آگ بجھانے کے لیے مدد کو انتظام کرنے لگے جو وقت پر پہنچ گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی پریشانی میں رات آنکھوں میں کٹی تھی اور وہ ساری رات سب نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ اللہ اللہ کر کے معاملات تھوڑے قابو میں آئے تو دوپہر کو کہیں جا کر شاہزم گھر واپس داخل ہوا تھا۔ پریشانی اور بے آرامی کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں ہاتھ سے بھاری اور جسم حرارت میں تپ رہا تھا۔ وہ اندر آیا تو دیکھا عالیہ اور زہرہ بیگم کے ساتھ ماہنور اور اس کی فیملی بیٹھی تھی اور شاہزم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شکایتی تاثرات چھا گئے تھے۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی سب کی پرواہ کیے بنا اس کے پاس چلی گئی اور اس سے حادثے کو لے کر افسوس کرنے۔ شاہزم نے اس سے چست لباس سے نظریں پھیرتے ہوئے زہرہ بیگم سے کہا کہ آیت کو بولیں کہ اس کے لیے ایک گرم کافی کے ساتھ دوائی لے کر آئے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بولتے ہی آگے بڑھ گیا تو ماہنور نے عالیہ کو دیکھا، یہی صحیح موقع تھا چوٹ پر وار کرنے کا۔ اسے اس بار ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو اس کے زخم پر مرہم رکھ دے، اسے سکون دے سکے، اور ماہنور یہ موقع نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ عالیہ فوراً سے کچن میں آئی تو دیکھا آیت شاہزم کی موجودگی سے انجان اپنے کام میں مصروف تھی اور اس نے آیت کو بنا شاہزم کی کوئی خبر دیے جلدی سے کافی بنائی اور دوائی دے کر ماہنور کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہیں شاہزم شاور لے کر واپس واش روم میں سے بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس باہر نکلا تھا اور اپنے سینے کو رگڑتے ہوئے اس نے اپنے گھنے بالوں میں بھی تولیہ اچھی طرح سے رگڑا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ماہنور دبے پاؤں سے کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے شاہزم کا کثرتی وجود دیکھ کر اس کے جسم سے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ نیم اندھیرے کمرے میں قدم رکھا اور ٹرے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ بہت خاموشی سے اس کی پشت پر بیٹھتی ہوئی اس کی برہنہ کمر اور کاندھوں پر ہوس بھرے انداز میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاہزم جو ماہنور کی موجودگی سے انجان تھکن سے چور تھا اور آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، اسے لگا کہ یہ آیت ہی ہے اور عجیب سا سکون اس کے وجود میں سرایت کرنے لگا۔ تھینک یو آیت، جانتی ہو مجھے اس پل تمہاری کتنی ضرورت تھی۔ یہ بات ایک بیوی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے شوہر کو کب اس کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ شاہزم کے محبت بھرے انداز پر ماہنور اس کے تھوڑا اور قریب چلی آئی اور اس سے پہلے کہ وہ پیچھے اس کی گردن پر اپنے جلتے لب رکھتی تبھی کمرہ روشنی میں نہا گیا اور وہ گھبرا کر شاہزم سے دور ہٹی۔ پلٹ کر دیکھا تو سامنے آیت اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی اور غصہ لیے کھڑی تھی۔ شاہزم
بھی اب حالات کا جائزہ لیتا حیران اور پریشان سا کھڑا جلدی سے اپنی شرٹ پہن گیا تھا۔ وہ کبھی مہنور تو کبھی آیت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہنور اس حد تک گر جائے گی، اور ابھی وہ آگے بڑھ کر اپنے کردار کی صفائیاں دینے کے لیے آیت سے کچھ بھی کہتا، تبھی آیت غصے سے آگے بڑھی اور ایک سناٹے دار تھپڑ مہنور کے گال پر رسید کر گئی تھی۔ اس کے عمل پر شاذم کے ہاتھ مہنور سے بھی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے آیت اسے گردن سے پکڑ کر کھڑا کرتی ہوئی مزید 2 تھپڑ اور مار گئی۔ ذلیل، کمینی، گھٹیا عورت! تو یہ مقصد تھا تیرا اور میرے شوہر پر بری نظر رکھے ہوئے تھی؟ کیا کر رہی تھی میری غیر موجودگی میں یہاں؟ میرے شوہر کو لبھانے کی کوشش کر رہی تھی؟ میں جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تجھے کیا لگا مجھے خبر نہیں ہوگی اور تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی؟ میں سب جان گئی ہوں، تیری اور تیری شیطانی صفت بہن کے ارادوں کو۔ آیت غصے سے چلاتے ہوئے اسے تھپڑ پر تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ نہیں، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، میں تو تمہارے شاذم کو کافی دینے آئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے۔ شاذم مجھے بچاؤ۔ مہنور روتی بھی شاذم سے مدد مانگنے لگی، جس پر شاذم نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا منہ پھیر گیا تھا۔ اب ساری کہانی اسے بھی سمجھ آ گئی تھی۔ کافی دینے کے بہانے تو کیا کر رہی تھی میں سب جان گئی ہوں۔ تو اور تیری بہن یہی چاہتے تھے نا کہ میرا گھر برباد ہو جائے، میرا شوہر میری غربت کو ترسے، مجھ سے نفرت کرے اور مجھ سے دور ہو جائے، اور تم دونوں اس بات کا فائدہ اٹھا کر شاذم کو مجھ سے چھین لو۔ لیکن یاد رکھو، میرے اللہ نے وقت سے پہلے ہی میری آنکھیں کھول دی تھی۔ مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی اور اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ مہنور کی فیلنگز اس کے لیے کیا تھی یہ بات تو وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کا ساتھ عالیہ دے گی، اسے یہ جان کر بہت بڑا جھٹکا لگا۔ لیکن آج آیت کو خود کے لیے لڑتا دیکھ کر اس کے اندر ایک سکون سا اتر گیا تھا۔ آیت نے اسے بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دیا اور دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ ہی بند کرتے ہوئے شاذم کی طرف غصے سے پلٹی۔ بہت مزہ آ رہا ہوگا نا اس کی قربت میں آپ کو؟ نہ جانتے نہیں تھے نا کہ وہ لمس آپ کی بیوی کا نہیں ہے؟ ایسے کوئی بھی غیر عورت آپ کو ہاتھ لگائے گی تو کیا آپ اسے خود کے ساتھ کچھ بھی کرنے دیں گے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میرے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے آنسو کے ساتھ روتے ہوئے وہ باقاعدہ اس کے سینے سے پر مکے مارتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ تو ظلم ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی کی قربت حاصل ہی نہیں کی، کبھی اس کے لمس کو پہچانا ہی نہیں، تو کیسے میں جان سکتا تھا کون ہے؟ مجھے لگا کہ وہ تم ہی تھی۔ شاذم افسوس اور بے بسی سے بولا تھا تو آیت پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی تھی، اور پھر اس نے شروع سے آخر تک جو کچھ عالیہ نے اسے کہا تھا وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ شاذم بھی یہ سب سنتا اس سے ہر بات بول گیا تھا جو عالیہ نے اس کے لیے بولی تھی۔ دونوں کے بیچ سارے گلے شکوے دور ہو چکے تھے۔ شاذم نے بہت پیار سے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ آیت، مجھے بتاؤ، کیا تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ میں اسے سکون کے لیے تمہیں تکلیف دوں گا، تمہارے وجود کو مسل دوں گا؟ میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں درد دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو تمہیں اتنا سکون، اتنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ تم میری پناہوں میں آنے کے لیے خود تڑپو گی۔ شاذم خمار بھری آواز میں بولا تو روتی ہوئی آیت کے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ شاذم، آپ آرام کریں، بہت تھک گئے ہیں۔ اس کی جھجک دیکھ کر شاذم بے ساختہ ہی مسکرا دیا تھا۔ اور نہیں بیوی، اب میں مزید خود کو آپ سے دور جانے کی نہیں دوں گا۔ میری تھکن اب آپ کے وجود پر ہی اترے گی، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ شاذم اس کی گردن پر جھکتا ہوا اپنے ہونٹوں پر اس کی گردن پر لمس بکھیرتے ہوئے بولا تو وہ تڑپ اٹھی۔ آیت کے ہاتھ اس کے بالوں میں سرایت کرنے لگے تھے تو وہ بھی بے ہوش سا ہوتا ہوا، مدہوش ہوتا ہوا اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ ہی پل میں وہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے میں گھلتی چلی گئی اور کمرے میں پیار کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بنا لباس کے ایک دوسرے کی باہوں میں تھے، لباس پہنتے ہوئے ایک ہو چکے تھے، اور کوئی دوری ان کے بیچ میں نہیں رہی تھی۔ وہ رات جو ایک بھیانک خواب بن کر آیت کو ستایا کرتی تھی، وہ اتنی خوبصورت اور اتنی محبت سے بھری حسین ہوگی، آیت کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ رات دونوں ایک دوسرے میں ایسے کھوئے رہے جیسے دو جسم ایک جان ہوں۔ اگلی صبح دونوں کی زندگی وہ حسین صبح تھی۔ شاذم نے محبت سے اسے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا، وہیں آیت کا شرم سے برا حال تھا۔ شاذم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور یہ بات اس کے اندر ایک سکون سے بھر گئی تھی۔ وہ اس کا پہلے سے کہیں زیادہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اتنے اچھے سے فریش ہونے کے بعد آیت کمرے سے باہر آئی تو
عالیہ کی ہونہار نظریں اسے دیکھنے لگی اور عالیہ نے ایک بار پھر کوشش کی کہ وہ اسے بھڑکا سکے، لیکن شاہزم کی خطرناک دھمکی پر وہ سہم گئی تھی اور اس نے صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے پھر اس کی بیوی کو بھڑکانے یا ان کے رشتے کے بیچ میں زہر گھولنے کی کوشش کی تو وہ شاہ نواز کو اس کی حقیقت بتا دے گا اور پھر کرتی رہے وہ اس کی سازشیں۔ عالیہ گھبرا چکی تھی، بہرحال جو آزمائش دونوں میاں بیوی پر آئی اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ آیت نے اپنی بے وقوفی اور لاپرواہی سے یہی سبق سیکھا کہ وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر ان پر بھروسہ کر کے اپنا گھر برباد نہیں کرے گی۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر یقین رکھیں، آپس کے مسئلے خود ڈسکس کریں۔ لسز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا اور اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔